اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول درود پڑھیے گا محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات باواز بلند درود پاک کا ورد فرمائیے اللہم صلی علی محمد. آغاز مجلس میں صاحبان مجلس عزا کے مرحومین کے لیے جن میں سجاد شاہ صاحب کے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، نوید عباس جعفری صاحب کے بھائی اور ان کے والد اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کے لیے، آپ مومنین کے مرحومین کے لیے، اور خصوصاً بالخصوص قبلہ مولانا تنویر شرائع صاحب کی روح پرفتوح کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یکن له احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یکن له احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد. فرش عزا کی قبولیت کے لیے، بیماروں کو شفائے کلی کے لیے، بے اولادوں کو اولاد صالحہ کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے، حجت دورہ امام مصر والزمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ویسے جب کوئی دینی طالب علم گفتگو کر رہا ہو تو امید یہی ہوتی ہے کوئی اچھی گفتگو کرے گا، تو آپ برادران کو ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اگر سامنے تشریف لے آئیں تو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. آپ اگر زحمت فرمائیں سامنے آ جائیں تاکہ مجلس عزا کا ماحول بن جائے. بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد. آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد. میں جس عنوان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں وہ انہی دنوں کا آغاز ہے، وہ انہی دنوں کا کلام ہے کہ حسین ابن علی جب مدینہ کو چھوڑتے ہیں تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ سفر، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. میرا یہاں سے جانا، کربلا وارد ہونا، مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. انہی دنوں میں مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے اس سفر کی غرض و غایت یہ ہے. اسی کے ذیل میں ایک
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے نصیحت ہے۔ ایک عالم دین نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بڑا توجہ فرمائیے گا۔ وہ لکھنے کے لیے بیٹھا، اس کا بیٹا قریب آیا، بیٹے نے یہ سوال کیا کہ اے میرے والد آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے یہاں بیٹھنے سے اور لکھنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو میرے ہاتھ میں قلم ہے، جو پینسل میرے ہاتھ میں ہے، وہ میرے بیٹھنے سے، میرے لکھنے سے زیادہ اہم ہے۔ تو اس نے کہا کس طرح زیادہ اہم ہے؟ کہا کہ میرے بیٹے اس سے نصیحت حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو۔ اس نے کہا اس میں کیا سبق ہے؟ اس پینسل میں کون سا سبق ہے جو میں اس سے حاصل کروں؟ توجہ فرمائیے گا۔ وہ والد کہتا ہے کہ اس میں سبق یہ ہے کہ یہ جو پینسل ہے یہ بغیر کسی کے پکڑے کے لکھتی نہیں ہے، جب اسے پکڑا جاتا ہے، کسی کے ہاتھوں میں آتی ہے تو پھر یہ اپنا کام شروع کرتی ہے۔ تو اس میں نصیحت پہلی یہ ہے کہ جب پینسل کسی کے ہاتھ میں آتی ہے تو اپنا کام شروع کرتی ہے۔ انسان اگر یہ درک کر لے کہ میں کس کے ہاتھوں میں ہوں، میں کس کے اختیار میں ہوں، تو پھر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ درک کر لے کہ میں خدا کی قدرت کے زیر سایہ ہوں، میں خدا کی قدرت کے زیر سایہ ہوں، مجھ سے جو خدا کام لینا چاہتا ہے میں وہ کام کروں، نہ وہ کام کروں کہ جو شیطان کروانا چاہتا ہے۔ کہا کہ دوسرا اس میں سبق یہ ہے، دوسری نصیحت یہ ہے کہ یہ جو پینسل ہے یہ قدرت رکھتی ہے کہ جب اس سے کچھ لکھا جائے تو اسے مٹا سکتے ہیں ربڑ کے ساتھ۔ جب اگر کوئی ایسی چیز لکھی جائے کہ جو نہ لکھنی ہو یا جس میں غلطی ہو، اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں سبق یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جو نہیں کرنا تھا، جو خدا نے منع فرمایا تھا، تو توبہ کے ربڑ کے ساتھ اسے صاف کر سکتے ہیں کہ خدائے یہ کام تو نے مجھے منع کیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کے یہ کام کر بیٹھا، اب میں تیری بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہوں، خدایا میرے اس گناہ کو مٹا دے، آئندہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا اس سے اگلا سبق یہ ہے کہ بعض اوقات لکھتے لکھتے پینسل ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اچھا نہیں لکھ پاتی، صحیح نہیں لکھ پاتی، پھر اسے وہ شارپنر سے گزرنا پڑتا ہے، باریک ہونا پڑتا ہے۔ کہا یہ تمہارے اوپر یہ دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، جو امتحانات آتے ہیں، یہ امتحان اسی لیے آتا ہے کہ تمہیں باریک کر کے اچھا لکھنے کے قابل بنا سکے۔ یعنی کہ تم ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے سبق حاصل کرو اور پھر تم اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ کہ مجھے اگر کہیں سے، آپ دیکھیں مزاج ہے قرآن کا، قرآن میں کہیں خدا نے نصیحت کرتے ہوئے آپ کو یہ بتایا کہ جہنم کی ہولناکیاں بہت پریشان کرنے والی ہیں، کہیں خدا آپ کو جنت کی نعمات کا تذکرہ کرتا ہے کہ انسان جس طرف متوجہ ہو، اگر ڈر کی طرف متوجہ ہو تو جہنم کے ڈر کی وجہ سے، اور یہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، درود پڑھیے گا بابا جی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی جب تلاوت کرو تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرو، اور اگر کہیں نعمات الہی کا تذکرہ ہو تو وہاں رک کر خدا سے دعا کرو، خدایا یہ نعمتیں میرے نصیب میں لکھ دے۔ اور اگر کہیں خدا کے عذاب کا ذکر آئے تو وہاں رک کے خدا سے اس کے عذاب سے پناہ مانگو۔ کہا کہ اگر زمانے میں کوئی ٹھوکر لگے تو یہ سمجھو کہ خدا نے مجھے تیز کرنے کے لیے، مجھے خدا نے میرا مقصد سمجھانے کے لیے ٹھوکر لگائی، اب میں اپنے مقصد کی طرف آ کے وہ کام کروں جو میرا کام ہے، جو میرا خدا نے میرے اوپر جو لازم قرار دیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو پینسل ہوتی ہے، اس میں جب ہم پینسل کو پکڑتے ہیں تو حقیقت جو ہوتی ہے وہ جس سکے سے لکھا جاتا ہے، جو اندر گودا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ باہر جو لکڑی کا خول جو کور ہوتا ہے یہ اصل نہیں ہے، اصل اس کے اندر جو گودا ہے جس سے لکھا جاتا ہے، جو سکہ سامنے آتا ہے لکھنے کے لیے، اصل چیز وہ ہے۔ کیا کہ انسان اپنے جسم کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جسم کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا نہیں، اگر سنوارنا چاہتے ہو تو اس کے اندر جو اصل ہے وہ روح ہے،
روح کو سنوارنے کی کوشش کرو، تمہارا جسم یہاں رہ جائے گا، روح پرواز کر کے خدا تک پہنچ جائے گی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روح پرواز کرے تو جسم کی طرف دھیان دو، کیونکہ جسم کی پاکیزگی اس کی نفاست کے لیے حکم دیا گیا ہے، جسم کی صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ تم فقط اسی نصف ایمان پہ رہ جاؤ، اپنے جسم کو سنوارتے رہو اور روح کو سنوارنا بھول جاؤ، اپنے روح کی بالدگی کو بھول جاؤ، روح کی پرواز کو بھول جاؤ، روح کے مقصد کو بھول جاؤ، اور تم اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھو۔ یہ سبق ہے، یہ نصیحت ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنے والا، کیونکہ پیغمبر کی بارگاہ میں کوئی بندہ آیا، ایک آیت سکھا دی، کہا اگر یہ عمل کرے تو اس کے لیے ایک آیت کافی ہے، اگر میرا ذہن بیدار ہو، میرا قلب بیدار ہو، تو نصیحت کے لیے یہ ایک پینسل کافی ہے، اور اگر میرا قلب بیدار نہ ہو تو چاہے پورے قرآن کی تلاوت کر دی جائے تو تب بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرے گا۔ قلب بیدار نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کا قلب بیدار نہیں تھا، سنتے تھے، قرآن کی آواز ان کے کانوں میں بھلی لگتی تھی، لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے۔ اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہ اچھی آواز کے عاشق ہیں کہ فلاں بندہ بہت خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن قرآن میں پیغام کیا ہے، ہمارے لیے نصیحت کیا ہے، وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر یہ ضروری ہو جائے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، اگر ایک آیت پڑھ لیں، اسی کے اوپر توجہ کر لیں، ہماری بقا کے لیے وہ یہ ایک آیت کافی ہے۔ خدا ہمیں حقیقی معنی میں نصیحت حاصل کر کے اور اپنی روح کی پرواز کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ کچھ ہی دیر پہلے ایک میسج آیا، ہم اس ملک کے بانیوں میں سے ہیں، جو ملک پاکستان ہے، ملک کو غیر مستحکم کیا گیا، اور ہر دور میں اب کیونکہ آج سے کربلا کی عزاداری کا باقاعدہ آغاز شروع ہونے جا رہا ہے، اور آج ہی امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے سابق جو چیف سکاؤٹ تھے، انہیں غیر آئینی طریقے سے اٹھا لیا گیا۔ یہ پاکستان کی اداروں کی عجیب منطق ہے۔ بھئی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیٹھا ہوں، سارے بیٹھے ہیں، سب کو اٹھا لو، ہم سب حسین ابن علی کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم سب حسین ابن علی کی عزاداری کرنے والے ہیں، ہم سب حسین ابن علی کو اپنا آقا، اپنا راہبر، اپنا امام ماننے والے ہیں، سب کو اٹھا لو۔ کتنے بندے تم نے پہلے اٹھائے؟ کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر کوئی الزام آ سکتا ہو۔ ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے لوگوں کی سائڈ نہیں لی، ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کوئی پاکستان کے آئین کو توڑا ہو، پاکستان کے آئین کے خلاف کوئی امور انجام دیے ہوں، تو اسے عدالتوں میں لے کے آ کے سزا دو۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جس مومن کو چاہو اٹھاؤ اور بغیر کسی عدالتی حکم کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی معاملے کے اٹھا کے جیلوں میں ڈال دو، لاپتہ کر دو، پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں گئے۔ عجیب بے حسی ہے اس ملک میں، ملک کا نظام تم سے چلتا نہیں ہے، کبھی کسی کو اٹھا کے جیلوں میں، کبھی کسی کو اٹھا کے غائب کر دیتے ہو، اور جو بندے ڈنڈے کے زور پہ آ کے سڑکیں بند کرتے ہیں، آ کے جلوس نکالتے ہیں، ملک کے امن کو تباہ کرتے ہیں، وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ اور تمہارے وفاق میں، اسلام آباد میں، یہ دہشت گرد قسم کے لوگ آ کے کانفرنسز کرتے ہیں، شیعوں کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، اور جنگوی کے زندہ باد ہونے کے نعرے لگاتے ہیں، وہ دندناتے پھرتے ہیں، اور جو حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں انہیں اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہو۔ عجیب منطق ہے۔ اگر حسینیت زندہ باد کے نعرے سے پریشانی ہے تو سب کو اٹھا لو، ہم سب حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ کبھی کسی جوان کو اٹھا کے لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اس کی مائیں رو رو کے بینائیاں ماؤں کی چلی گئی ہیں، باپ کوٹوں کے، کچہریوں کے، تھانوں کے چکر لگا لگا کے اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے لالوں کا، ان کے بچوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور جو حقیقت میں جنہیں تم خود آئین کا غدار کہہ چکے ہو، انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے پروٹوکول دیتے ہو۔ ہمیں بھی تو بتایا جائے نا، ہم جو پاکستان کو بنانے والے ہیں، ہم نے کہاں آئین کی غداری کی ہے کہ حد کچھ عرصے کے بعد اٹھا کے جیلوں میں اٹھا کے غائب کرنا شروع کر دیتے ہو۔ خدا را اس طرح کا کام نہ کرو۔
اگر واقعاً کسی کو دیکھتے ہو کہ کوئی مجرم ہے تو اسے قرار واقعی سزا دو. ہم کسی کی بیجا وکالت نہیں کرتے، شاید بے شک ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، لیکن یہ بے تکے کام نہ کرو کہ جس کو دل کیا اٹھا لیا شیعوں کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. نہ کل حسین ابن علی کے ماننے والوں پہ کوئی پریشر تھا اور نہ آج ان کے اوپر کوئی پریشر ہے. یہ اوچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے شیعوں کو نہ کل ڈرایا جا سکتا تھا نہ آج ڈرایا جا سکتا ہے. تو خدا ان اداروں کو بھی سمجھنے کی اور اس ملک کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ یہ کہ عزاداری سے پہلے مومنین کو اٹھانے کے لیے وہ سرگرم ہو جاتے ہیں. درود پڑھیے گا بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. پروردگار عالم نے اپنی لارب بیاب کتاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط اللہ کے رسول ہیں. ہمارے نبی رحمت وہ کچھ نہیں ہے، وہ فقط اللہ کے رسول ہیں. رسالت کو پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ دیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو تو جب وہ اس عہدے سے جدا ہو جائے تو پھر نہیں کہا جا سکتا جی یہ آئی جی صاحب ہیں یا جو ڈی آئی جی صاحب ہیں یا اس کا فلاں عہدہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ عہدے سے فارغ ہو چکے ہیں. کوئی بندہ مر جائے تو عہدے سے جدا ہو جاتا ہے، کوئی بندہ ریٹائر ہو جائے تو عہدے سے جدا ہو جاتا ہے. لیکن پیغمبر کا عہدہ ایسا عہدہ ہے، قرآن میں خدا نے کہا کہ یہ رسول ہیں، محمد رسول ہیں خدا کے. اور یہ ایسا عہدہ ہے کہ پیغمبر اگر موجود ہوں تب بھی رسول ہیں، اگر پیغمبر پردہ فرما جائے تو تب بھی رسول ہیں. قیامت تک پیغمبر کی امت یہی کلمہ پڑھتی رہے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ وہ کل بھی اللہ کے رسول تھے، آج بھی اللہ کے رسول ہیں. جب تک یہ نظام قدرت قائم ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. کیونکہ رسالت کو ان کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ دیا گیا کہ حالات کیسے بھی ہوں رسالت پیغمبر سے جدا نہیں ہے. اور پیغمبر کی حیثیت کیسی ہے کہ پیغمبر ہیں، ایسے نبی ہیں، ایسے رسول ہیں کہ اگر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں خدا کہتا ہے ہاتھ اٹھانا ان کا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہاتھ اٹھانا. اگر وہ کسی سے بیعت لیتے ہیں خدا کہتا ہے یہ بیعت نبی کے ہاتھ پہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے ہاتھ پہ ہے. اگر پیغمبر کسی کو کنکر اٹھا کے مارتے ہیں خدا کہتا ہے یہ کنکر مارنا یہ خدا کی طرف سے ہے نہ کہ پیغمبر کی طرف سے ہے. پیغمبر کے ہر کام کو خدا اپنا کام کہتا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر کے بولنے کو بھی خدا اپنا کلام کہتا ہے. پیغمبر کا سونا، پیغمبر کا جاگنا، ہر چیز خدا کی طرف سے ہے. اپنی مرضی سے پیغمبر کوئی کام ہی نہیں کرتے. یہ رسالت کے ساتھ اور خدا کے ساتھ اس طریقے سے متمسک ہو گئے، اب جب بھی جو بھی کام کریں گے خدا کہے گا یہ کام میرا کام ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میرے حالے پریشان ہو گئے ہیں. پیغمبر جو بھی کام انجام دیں گے خدا کہتا ہے یہ کام میرا کام ہے. اب کہا اگر زبان سے کچھ کہیں گے تو وہ خدا کا کلام ہے، اگر چل کے کسی کے ہاں جائیں گے تو وہ چل کے جانا خدا کی طرف سے ہے، وہ خدا کا کام ہے. ان کی جو بھی امور انجام دیں گے وہ خدا کی طرف سے ہے. اب خدا نے اتنا عظیم رتبہ پیغمبر کو عطا کیا کہ پوری کائنات کا محور اور مرکز پیغمبر کی ذات کو قرار دیا. اب دیکھو خدا نے جو مرکز بنایا ہے وہ پیغمبر گرامی قدر کی ذات کو بنایا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی چاہت کا، ان کی اطاعت کا جو مرکز ہے، جو منبع ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے. اہل بیت کی اطاعت کا، ان کی محبت کا جو منبع و مرکز ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے. فرشتوں کے لیے جو ہستی مرکز قرار پائی ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے. جنوں کے لیے جس ہستی کو مرکز قرار دیا گیا وہ پیغمبر کی ذات ہے. ان کی اس پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی کو آپ شمار کر سکیں یا شمار میں نہ آ سکیں، ان تمام مخلوقات کا جو مرکز و محور ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے. اب جب ہر چیز کا مرکز و محور پیغمبر کی ذات ہے، اب میں نے یہ عرض کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرکز بھی پیغمبر کی ذات ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو معمولی ہستیاں نہیں ہیں. لیکن اگر صحابی موجود نہ ہوتے تو آپ کو در زہرا کی تعظیم کیسے پتہ چلتی؟
اگر صحابہ موجود نہ ہوتے تو علی کو دیکھ کے چہروں کے اوپر رونق آنے والا آپ کس طریقے سے تصور کرتے؟ یہ نبی کے صحابہ تھے نا، وہ خود روایت کرتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر سے سنا کہ مومن وہ ہے کہ جب علی کے چہروں کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ شادمانی آ جاتی ہے۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان نہ ہوتے تو علی کے فضائل، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل، حسنین کریمین کے فضائل کیسے آتے؟ یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ فضائل و کمالات ہم تک پہنچے ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نبی کے باوفا صحابہ کی تو بات ہی اور ہے، جو کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ آئے، آج دن تک ان کے قصیدے گاتے ہیں، آج دن تک ان کا تذکرہ کر کے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، ان پہ انہیں اپنے سلام کا، اپنے عزت کا مرکز قرار دیتے ہیں۔ تو ان سب ہستیوں کا جو مرکز، جو ماوا، جو منتہا ہے، وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اب جب ہر طرف سے، خدا کی طرف سے مرکز پیغمبر کو قرار دیا گیا، صحابہ کی طرف سے مرکز پیغمبر کی ذات ہے، اہل بیت کی جو مرکز و ماوا شخصیت ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے، جنوں کی جو مرکز و ماوا ہستی ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے، کل کائنات کا جو مرکز ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اب جو ہستی کل کائنات کا مظہر ہے، جو ہستی کل کائنات کی بقا ہے، آیا وہ ہستی اپنے متعلق کیا ارشاد فرماتی ہے؟ وہ ارشاد فرماتے یہ ارشاد فرماتی ہے کہ میری اطاعت تمہارے اوپر واجب قرار دی گئی، اب میری اطاعت اہل بیت کی اطاعت میں ہے۔ اگر میری اطاعت چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کے بغیر میری اطاعت نہیں ہے۔ اگر مجھ سے محبت چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کی محبت اختیار کرو، ان کی محبت کے بغیر میری محبت نہیں ہے۔ اور کہا کہ اگر جنت و جہنم کو سمجھنا چاہتے ہو تو میں ارشاد فرما چکا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، جنت و جہنم کو دیکھ لو، جنت جانا چاہتے ہو تو علی کے محب بن جاؤ، دوزخ جانا چاہتے ہو تو علی سے ناراضگی مول لے لو۔ اس سے بڑھ کے ارشاد فرمایا، کہا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر تمام لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اور یہ دیکھیے گا اپنے آپ کو معیار ایمان کا قرار نہیں دیا، بلکہ کہا کہ اگر ایمان کا معیار دیکھنا چاہتے ہو تو معیار علی کی محبت ہے، جو علی سے محبت رکھے گا مومن قرار پائے گا، جو علی کا محب نہ ہوگا منافق قرار پائے گا۔ ہر چیز کا مرکز پیغمبر، اور پیغمبر نے اپنی طرف سے جسے ملجا و ماوا قرار دیا وہ علی اور اولاد علی ہیں، کہ ہر چیز کا مرکز میری طرف سے وہ اولاد پیغمبر ہے۔ پیغمبر نے کہا میری اولاد تمہارے درمیان میرا مرکز ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اس مرکز کو سمجھنے کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس مرکز تک پہنچنا چاہتے ہو، وہ علم کے ذریعے سے پہنچو تو تب دروازہ علی، وہ حکمت کے ذریعے پہنچنا چاہو تو تب بھی در علی ابن ابی طالب ہے۔ اس مرکز تک آنا چاہتے ہو تو پہلے جس مرکز تک پہنچنا پڑے گا وہ علی ابن ابی طالب کا مرکز ہے۔ علی کے علاوہ کوئی دوسرا مرکز موجود ہی نہیں ہے۔ اب اسی لیے تو صحابہ کی ایک الگ ہی شان تھی علی کے در پہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان باقی اپنے جو ان کے ساتھی تھے ان کے دروازوں پہ بھی جاتے تھے، ان سے ملاقات کے لیے بھی جاتے تھے، لیکن جب علی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو ان کا وہ معیار ہی الگ ہوتا تھا کہ ہم اس در پہ جا رہے ہیں کہ جس در کی رہنمائی خود پیغمبر نے فرمائی ہے۔ کیا فرمایا ہے کہ پیغمبر ملجا و ماوا ہیں، پیغمبر سب کی بیس ہیں، بنیاد ہیں، سب کا پلٹنا پیغمبر کی طرف ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں ہاں پلٹنا میری طرف ہے لیکن ذریعہ علی بن ابی طالب ہے۔ وجہ کیوں ہے کہ اہل بیت کو ذریعہ کیوں قرار دیا گیا؟ جنات قوی و جسہ موجود تھے، پلک جھپکنے میں بڑے بڑے عظیم کام جنات کر سکتے ہیں، باقی بہت سارے مخلوقات موجود تھیں، تو پیغمبر نے ان کے درمیان فقط اہل بیت کو ہی مرکز کیوں قرار دیا؟ مرکز اس لیے قرار دیا گیا کہ خدا نے خود یہ ارشاد فرمایا تھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
درود پڑھیں۔ کہ میں جب خدا کا نمائندہ ہوں، جب خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایسا نبی ہوں کہ جس کے ہاتھ اٹھانے کو خدا اپنا ہاتھ اٹھانا قرار دے، جس کے بولنے کو خدا اپنا بولنا قرار دے، جس کے سونے کو خدا اپنا سونا قرار دے، یعنی کہ اس کے ہر عمل کو خدا اپنا عمل قرار دے، تو میرا نائب، میرا جانشین ایسا ہو کہ جس کی طہارت کے بارے میں بھی خدا کہے کہ یہ اتنے مطہر ہے، میں نے اسے ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ ان کے پیغمبر کی اہل بیت کو اس لیے مرکز پیغمبر نے قرار دیا کہ ان کی طہارت کی گواہی خود قرآن میں خدا نے عطا فرمائی ہے کہ یہ اس طریقے سے طاہر ہیں، یہ اس طریقے سے پاک ہیں جس طریقے سے پاک رکھنے کا، پاک رہنے کا حق ہے۔ اب جب یہ ہستیاں طہارت کی وجہ سے پیغمبر تک پہنچنے کا مرکز قرار پائیں، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں آج کے اس دن کے مناسبت سے، کہ پیغمبر جب اس دنیا سے جاتے ہیں، پیغمبر کے بعد صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اہل بیت کی ہستیاں بھی موجود ہیں، اور بھی پیغمبر سے محبت رکھنے والی دنیا کہ جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا نہیں تھا، کتابی ہیں، کتبہ تابعی ہیں، ساری ہستیاں موجود ہیں۔ اب جب سب موجود ہیں، سب کی موجودگی میں یزید یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آئی۔ اب دیکھیں نا پیغمبر کا انتخاب کیسا ہے، خدا کا انتخاب پیغمبر، پیغمبر کا انتخاب اہل بیت ہیں۔ اب پیغمبر کا جو انتخاب تھا، پیغمبر کے انتخاب کے علاوہ کسی نے جرأت نہیں کی۔ وجہ کیا تھی، کیوں جرأت نہ کی؟ اور پیغمبر کے انتخاب نے کیوں جرأت کی؟ وجہ فقط یہی تھی، یہ سمجھیے گا کہ کربلا کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کی جو اولاد ہے، پیغمبر کے جو جانشین ہیں، وہ حسین ابن علی ہیں۔ اب جب جانشین حسین ابن علی ہیں، اگر دین جو پیغمبر پہنچا گئے اس میں کوئی کجی لانے کی کوشش کرے گا، اس کا منکر ہونے کی کوشش کرے گا، اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو نبض سے جا کے وہی پکڑے گا جو پیغمبر کا جانشین قرار پائے گا۔ پیغمبر کا جانشین حسین ابن علی ہے۔ اب اگر یہ حالات جو یزید نے سن 60 ہجری اور اس کے قریب بنا دیے، اگر یہ حالات اس سے پہلے ہوتے تو پہلے امیر المومنین یا امام حسن مجتبی یہ کام کرتے۔ اگر یہ حسین ابن علی کے دور میں نہ ہوتا، کسی اور امام کے دور میں یہ کام ہوتا، تو اس امام پہ لطفاً واجب تھا کہ جانشینی پیغمبر کا حق ادا کرتے ہوئے اس کا کلام کما کرے۔ اب یہ کام آیا امام علی مقام کے دور میں، یزید نے یہ اعلان کیا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی خدا کی طرف سے دین نہیں آیا، یہ جو سارا معاملہ تھا یہ پیغمبر نے خود کیا تھا، یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ اب جب یہ اعلان کیا گیا تو پھر حسین ابن علی جو وارث پیغمبر تھا، حسین ابن علی نے سفر کیا۔ اب اس میں بعض لوگ شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عام وہ گرج برس والی تقریر نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا تھوڑی، ان کی کربلا کو سمجھیے گا، کربلا ہے کیا، شہادت ہے کیا۔ جب پیغمبر کے اس جانشین نے سفر شروع کیا، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حسین ابن علی یہ چاہتے تھے کہ میں یزید کو گرا کے خود تخت کے اوپر بیٹھ جاؤں، یا حسین ابن علی نے خود کو شہادت کے سپرد کر دیا۔ نہ حسین ابن علی امارت کے لیے گئے، نہ حسین ابن علی کا یہ سفر اس لیے تھا کہ حسین ابن علی اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف پیش کرے۔ کیونکہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو خود اپنے آپ کو اٹھا کے میدان جنگ میں مرنے کے لیے بھیج دے، شہادت کے لیے بھیج دے۔ حسین ابن علی کسی مقصد، کسی ہدف کے تحت سفر کرنا چاہ رہے تھے۔ اب وہ ہدف کیا تھا کہ میں جانشین پیغمبر ہوں، میں نبی کا جانشین ہوں۔ اب جانشین پیغمبر دین کے اندر خرابی پیدا کرنے والے کا قلعہ کما کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سفر کیا۔ اب راستے میں آ کے حسین ابن علی کو امارت ملے تب بھی، شہادت ملے تب بھی، وہ ہدف نہیں ہے۔ ہدف پیغمبر کے اس دین کو سر بلند کرنا ہے، اس کے بدلے میں شہادت ملے پھر بھی قبول ہے، امارت ملے پھر بھی قبول ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ اور پیغمبر کے دور میں
پیغمبر نے تدریجاً اپنی امت کو ایک بلندی پہ لے کے گئے. پہلے جو پستیوں میں جو ضلالت میں امت موجود تھی اسے پیغمبر نے عروج عطا کیا, ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا. اب پیغمبر کے دور میں وہ بہترین معاشرے کی مثال قائم تھی. ایک معاشرہ اپنے عروج پہ جا کے اگر زوال کی طرف سفر کرنا شروع کر دے تو وہ مثال موجود نہیں تھی. ان کے مسلمانوں نے, نبی کے چاہنے والوں نے اسلام کا عروج دیکھا تھا, اسلام کا کمال دیکھا تھا. اب جیسے ہی پیغمبر نے پردہ فرمایا, کچھ عرصے کے بعد پھر اسلام کو زوال آنا شروع ہوا. ان کے اسلام کے خلاف جو قوتیں تھیں وہ متحد ہوئی, ان کا لیڈر یزید بنا. یزید نے اسلام کے اوپر شب خون مارنا چاہا. اب جب یہ شب خون مارنا چاہا, اسلام کو اس بلندی سے گرانے کی کوشش کی گئی, تو یہ مثال موجود نہیں تھی کہ اب اس مثال میں ہمارا فریضہ کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا, جس کے سپرد جو کام ہوتا ہے اسی کام کو کرنا وہ جانتا ہے. اب ایک بندہ جو ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے والا, اسے پتا ہے کہ گفتگو کیا کرنی ہے. نیچے بیٹھے والے بندے کو نہیں پتا کہ شاید اگلے بندے نے کیا گفتگو کرنی ہے, اس کا موضوع کیا ہے. درود پڑے گا محمد عالم. جو گفتگو کرنے والا جانتا ہے. اسی طریقے سے جس بندے کے اوپر پیغمبر کی نبوت کی ذمہ داری موجود ہے, جو پیغمبر کا جانشین ہے, درود پڑے گا باواز بلند. شاعر اہل کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں, ان کے بخت میں مزید بلندی عطا فرمائے. انشاءاللہ بس مختصر کروں کہ جو پیغمبر کا جانشین ہے اسے پتہ ہے کہ اب جب یہ معاشرہ ڈی ریل ہو گیا, اب جب معاشرہ تنزلی کی طرف چلا گیا, تو اسے پھر اٹھا کے عروج پہ کیسے لے کے جانا ہے. وہ جانتا ہے تو حسین ابن علی کے جو پیغمبر کا جانشین ہے. اب حسین ابن علی نے اس معاشرے کی نبض کو دیکھا اور کہا جس معالج کی اس وقت اسلام کو ضرورت ہے وہ پیغمبر کا جانشین حسین ابن علی ہے. اب کربلا میں جا کے حسین ابن علی نے اپنے اس مقصد, اپنے اس ہدف کے لیے یہ شہادت پیش کی ہے. اب اگر اس میں امارت حاصل ہوتی تو تب بھی, اگر شہادت حاصل ہو جائے تب بھی وہ حسین کا ہدف نہیں ہے. ہدف نہ امارت ہے نہ شہادت ہے. ہدف یہ ہے کہ جو میرے ذمہ پیغمبر نے کام لگایا, جو ان کی جانشین قرار پایا, اس کا حق ادا کر دوں. وہ حق ادا کرتے ہوئے حسین ابن علی نے ایسی شہادت دی, ایسی شہادت پیش کی کہ جس طریقے سے میں عرض کر چکا کہ خدا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فقط رسول ہیں. رسالت اتنی اٹیچ ہو گئی, اتنی جڑ گئی ساتھ کہ قیامت تک جب خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے گا, پیغمبر کا نام بھی لیا جائے گا, ان کی رسالت کا اعلان بھی کیا جائے گا. اسی طریقے سے قیامت تک کے لیے جب شہادت کا تذکرہ آئے گا, حسین ابن علی کا نام شہادت کے ساتھ جڑ جائے گا. حسین ابن علی کا نام شہادت کے ساتھ جڑ جائے گا. میرے عزیزو, یہ 25 رجب کو ایک ہستی کی شہادت ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے دور کا محمد ہے, وہ بھی اپنے دور میں پیغمبر کا جانشین ہے. میں فقط 2 جملے عرض کرنے ہیں, میں زیادہ اپنے بھائی کو انتظار نہیں کرواؤں گا. 2 مصیبت کے جملے ہیں. ذاکرین, علماء, خطباء جتنا مرضی لمبا مصائب پڑھ لیں. مصیبت کے 2 جملے یہ ہیں کہ موسیٰ کاظم اس قید میں موجود ہے کہ جس قید میں صلاحیں ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو زہر مل جائے نا, زہر کی وجہ سے وہ تڑپتا ہے. موسیٰ کاظم جو جکڑے ہوئے زنجیروں کے ساتھ اور پورے قید خانے میں صلاحیں موجود ہیں, زہر مل گئے. جب موسیٰ کاظم تڑپتے ہیں, کبھی سر میں کبھی جسم کے اوپر, جگہ جگہ موسیٰ کاظم کو وہ صلاحیں لگتی ہیں.
موسیٰ کاظم لہو لہان ہے، یا میں یہ جملہ کہہ دوں کہ جس طریقے سے موسیٰ کاظم کی دادی کا پہلو شکستہ تھا، اس طرح موسیٰ کاظم بھی جگہ جگہ سے شکستہ تھا۔ عزادارو، یہ اعلان ہوا کہ رافضیوں کا امام مارا گیا، حسین کے بیٹے کا لاشا پل بغداد پہ رکھ کے یہ اعلان کیا جس نے جنازہ پڑھنا ہو پڑھ لے، رافضیوں کا امام مارا گیا، آؤ لے چلوں تمہیں کربلا۔ میں کہوں گا مولا حسین، آپ جب شہید ہوئے بے شک رونے نہ دیا گیا، آپ کی بہنیں بیٹیاں چپکے سے آپ کی لاش کو دیکھتے گزر گئی۔ اے قسمت موسیٰ کاظم کی، نہ بہنیں آ سکیں نہ بیٹیاں آ سکیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔